حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. خلاق عالم فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے جس نے امیین میں عظیم رسول بھیجا۔ امیین اس قوم کا لقب تھا، اور کیا مطلب؟ ان پڑھ، جنہوں نے کسی بھی استاد سے کبھی بھی لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، نہ لکھائی پڑھائی سے واقف، نہ کتاب اور درسگاہ سے واقف۔ اور اس قوم کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ جاہل تھی، حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکتی، اور دلیل، کتاب، معجزہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ بس وہ ایک خاص نہج پر چلتے جو بچپن سے ان کو ورثے میں ملا ہوتا، صحرا میں زندگی گزارتے، اونٹوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر سفر کرتے، اپنے مخالف کو ہمیشہ زور سے دبانے کی کوشش کرتے، اور جو مظلوم طبقہ تھا، کمزوروں کا، ان کو دبا کر وہ معاشرے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس قوم کو، جس کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو، جس کے پاس تعلیم نہیں، تربیت نہیں، اخلاق نہیں، آداب نہیں، عقیدہ درست نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، مخلوق کے حقوق ادا نہیں کر رہے، نہ ان کو پتہ ہے، اب اس قوم کو کون شخص ہے جو آئے اور دنیا میں ایسا انقلاب پیدا کرے کہ انسانی شکلوں میں رہنے والے ان درندوں اور حیوانوں کو اور گمراہی کے مجسموں کو نور ہدایت عطا کر کے مجسمہ ہدایت بنا دے۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا کہ انسان نماؤں کو اصل انسان بنایا جائے، انسانیت کا عنصر زندہ کر کے ان کو انسان کامل بنا دیا جائے، اور یہ چند سال میں یہ کام کرنا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے اور عظیم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے، آپ اس کام کے لیے جائیں۔ اور جو قوم دنیا میں سب سے نیچے گر چکی تھی، اس قوم میں بھیجا کہ اس کو سب سے اوپر آپ نے اٹھانا ہے۔ اگر کسی ایسی قوم میں اور ملک میں آپ کو بھیجا جاتا جو پہلے ہی تہذیب یافتہ، مہذب ہوتے، اور علم ان کے پاس ہوتا، یونیورسٹیاں ہوتی، کالجز ہوتے، مدارس ہوتے، اساتذہ ہوتے، اور وہ قوم کل عروج پہ جب چلی جاتی تو دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ وہ قوم تو پہلے ہی تعلیم یافتہ تھی، آپ علیہ السلام کی آمد کا کوئی کمال تو سامنے نہ آیا۔ لہٰذا جو سب سے نیچے چلے گئے، اب جب وہ حضور کی محنت کے بعد، آپ کی تعلیم، تربیت، تزکیے کے بعد وہ سب سے اوپر جب اٹھ جائیں گے تو یہ کمال نبوت ہوگا، یہ احسان نبوت ہوگا، یہ ایمان والوں پر احسان عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 164 میں یہی فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن کریم نبی امی کو دیا گیا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور آپ کو ایسے اخلاق عطا کیے گئے کہ آپ میں حوصلہ بلا کا تھا، آپ میں صبر بہت کمال کا تھا، ذاتی رد عمل کبھی زندگی میں نہیں دیا، فوراً غصہ کر کے ری ایکشن دینا یہ آپ کے مزاج میں نہیں تھا، اور معاملات کو بڑے فہم کے ساتھ سمجھتے اور ان کو حل کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے۔ اور 40 سال آپ اعلان نبوت سے پہلے اس ماحول میں رہے، اور عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شخصیت کو رسول بنا کر بھیجا کہ اس گندے ماحول میں 40 سالوں میں آپ کے کردار پہ ایک بھی گندا داغ نہیں لگا، نہ شرک کبھی کیا، نہ کسی پر ظلم کیا، نہ کسی کا حق مارا، نہ جائیداد قبضہ کی، نہ جھوٹی گواہی دی، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی سود کا معاملہ کیا، نہ کبھی تجارت میں دھوکہ اور خیانت کی، نہ ہی کبھی کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا۔ پیدائش سے لے کے موت تک 40 سال کی عمر تک آپ نے وہ کمال کی زندگی گزاری کہ دنیا میں اس وقت اس کردار کی کوئی شخصیت دیکھی بھی نہیں جا سکتی تھی، نہ آج دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ قدرت نے خود آپ کو ایسے سانچے میں ڈھالا اور آپ کو معلم، مربی، ٹیچر اور وقت کا پیغمبر بنا کر بھیجا کہ اس قوم کو جا کے اس کی اصلاح کریں۔ اب آپ نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور جب آپ کھڑے ہوئے حق کا پیغام قرآن کریم کی شکل میں دیا اس قوم کو جو قرآن سے واقف نہیں، لکھنا پڑھنا جانتی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آیات سناؤں گا، آپ نے سننی ہے، آپ نے غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے اس میں، اور ایک وقت آئے گا تمہارے دلوں کی دنیا میں انقلاب پیدا ہوگا۔ اب جو نفوس مقدسہ اس کتاب کو سنتے اور دھیان کرتے، آپ تاریخ پڑھیں، احادیث پڑھیں، ان کی زندگیاں بدلنے لگ گئیں، آنکھیں برسنے لگ گئیں، ان کے دلوں میں ایک طوفان برپا ہوا، ایک انقلاب پیدا ہوا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت پھر اس قوم کا اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ اس طرح فرمایا کہ وہ قوم خود کھڑی ہو گئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کی روشنی کے ساتھ اور نبی کے خاص ذوق اور تربیت کے نتیجے میں اور آپ کی کمال نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے اس دنیا کی جاہل قوم کو ایک وقت آیا سب سے بڑا عالم بنا دیا، سب سے بڑا موحد مومن بنا دیا، ان کو فائز المرام کر دیا، پھر اخلاق میں سب سے آگے چلے گئے، معاملات میں سب سے آگے کھڑے ہو گئے، پھر اندرونی اوصاف میں دنیا کی قوموں سے آگے نکل گئے۔ اور یہ انقلاب ایک شخص میں نہیں آیا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی جو نبوت کے اعلان کے بعد تھی، 22 سال اور کچھ مہینے، اتنے مختصر عرصے میں 1.25 لاکھ کے قریب افراد میں یہ انقلاب دنیا نے دیکھا۔ اور یہ انقلاب اللہ کے رسول کی وفات تک نہیں رہا، بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی وہ انقلاب ان لوگوں کی وفاتوں تک بھی باقاعدہ ان میں اثر انداز رہا، حتیٰ کہ اسی قوم نے جو پہلے مکہ پہ حکومت کرنے کا ڈھنگ جس کو نہیں تھا، پورے جزیرہ عرب پہ حکومت کی، پھر پورے عرب پر حکومت کی، پھر انہوں نے دنیا کی سپر پاور کو توڑا، پھر دنیا کی دوسری پاور روم کو ٹکڑے کیا، پھر افریقہ پر حکومت قائم کی، ہند اور سندھ میں ان کے لشکر داخل ہوئے، افغانستان کو اپنے دور میں فتح کیا، استنبول کو فتح کیا، انڈونیشیا، ملیشیا، الجزائر، اور پھر چین کے بارڈروں کو کراس کر کے وہ لوگ وہاں پہنچے۔ اور اس طرح اس قرآن کے مشن کو لے کر انداز نبوت اور تربیت نبوت کے ساتھ وہ لوگ دنیا میں جہاں بھی گئے وہاں اسلام کی روشنی پھیلی۔ اور جب وہ حکومت کرنے پہ آئے، ان جیسا نہ وزیر کسی نے دیکھا، نہ ان جیسا مشیر دیکھا گیا، نہ ان جیسا فاتح دیکھا گیا، نہ ان جیسا تاجر دیکھا گیا، نہ ان جیسا جنگجو دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس وقت اس قوم کا جو منظر تھا، سورہ آل عمران کی آیت 164 میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، لیکن جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تھے اور انقلاب آ گیا، اور یہ دلوں کا انقلاب تھا، انقلاب قلب سے ہے، قلب دل کو کہتے ہیں موٹے قاف کے ساتھ، تو جب دل بدل جائیں تو انقلاب تب ہوتا ہے۔ شہروں کو فتح کرنا، لڑائی جھگڑا کر کے لوگوں کی کھوپڑیوں کے ساتھ کھیلنا، لاشوں کے انبار لگا دینا، خون کی ندیاں بہا دینا، اور ملک کے جغرافیوں کو چینج کر دینا، اور پھر لوگوں کے مکانوں پر بم برسانا اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان کو دبا لینا، یہ انقلاب کبھی نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے گا، انقلاب وہ ہوتا ہے جو رسول کائنات لے کر آئے، کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو منہ لیا، لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا۔ آپ نے لوگوں کی نظروں کو چینج کیا، ان کی سماعتوں کو، ان کی بصارتوں کو، ان کی بصیرتوں کو، ان کے ہر زندگی کے زاویے اور شعبے کو آپ نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ گویا کہ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے فی ضلال مبین کا نقشہ تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورہ انفال کے آخری رکوع میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ پکے ایمان والے لوگ تھے۔ اب ان کی زندگی میں ایک پازیٹیو تبدیلی آئی، انہی کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت پا چکے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح یافتہ ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ فائز المرام اور کامیاب ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان اللہ نے خود لکھ دیا ہے۔ کلا وعد اللہ الحسنی، ان سب سے اللہ نے حسنہ یعنی جہنم سے برات اور جنت میں داخلے کا وعدہ فرما دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے خوش ہو چکا اور ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے انہی لوگوں کے بارے میں جو کبھی فی ضلال مبین تھے، جو کبھی حزب الشیطان تھے، اور قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، اب یہ اللہ کا حزب، اللہ کی جماعت، اللہ کا لشکر اور قافلہ بن چکا ہے۔ اب یہ وہ عظیم لوگ جو اتنا بڑا انقلاب دنیا نے دیکھا اور اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ اس کے بعد ایسا کوئی انقلاب پیدا کر سکا، یہ میرے رسول کی آمد کا نتیجہ ہے۔ تو کیا آپ اس پہ ذرا غور کریں گے کہ کس کتاب کو سمجھنے اور پڑھنے سے ان کی زندگیاں بدلیں؟ وہ قرآن کریم تھا۔ آج بھی قرآن کریم اصلی شکل میں ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ آپ خود دیکھیں معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت ان کے سامنے قرآن کریم رکھا جائے،
کسی ایک لائن پر انگلی رکھ کر ان کو کہہ دیا جائے اس کا ترجمہ سنائیں یا اتنا بتائیں اللہ اس میں بتانا کیا چاہتا ہے۔ 80-90 سال ہم نے گزارے، پیدائشی لحاظ سے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم قرآن کریم سے دور ہیں، ہمیں خبر کوئی نہیں ہے، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں جی ہم سب سے عظیم مسلمان ہیں۔ یہ ایک جھوٹ ہے، یہ منافقت ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ اصل وہ لوگ بدلے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ 1.25 لاکھ جو جاہل تھے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا جنازہ اٹھا، ان میں سے کوئی ایسا شخص جو اس قرآن کو نہ سمجھ رہا ہو، کوئی ایسا شخص جو بے نمازی ہو، کوئی ایسا شخص جو پھر بھی رشوت کا لین دین کرتا ہو، سود کا لین دین کرتا ہو، جو شراب پیتا ہو، اکا دکا گناہ ہوا حضور کی زندگی میں، اللہ کا قانون اپنے اوپر جاری کروا دیا کہ ہم اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کی یکسر زندگی بدلی اور اللہ کی مدد ان پہ آ گئی۔ آج اس سیرت کے حوالے سے ربیع الاول کی نسبت سے صرف اتنا پیغام ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی آمد کے مقصد کو سمجھیں کہ ہم قرآن کریم کے قریب آ جائیں، ہم قرآن کو سمجھیں۔ اگر ہم معاشرے میں پازیٹیو تبدیلی چاہتے ہیں، ہم اپنے ماحول میں انسانیت کے عنصر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اور ہم حقیقت میں اللہ کے رسول کے عاشق کہلوانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس مشن پر آنا ہوگا۔ اللہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔